کیا گھر والوں کو گھر میں بے سہارا چھوڑ کر تبلیغ میں جانا جائز ہے؟ جی ہاں، یہ سوال اٹھتا ہے۔ یہ واقعہ بجنور کے ایک گاؤں کا ہے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھ لیجئے گا۔ بعد میں یہ مت کہنا کہ یہ نفرت میں ایسا کچھ کہہ رہا ہے یا اس واقعے کی آڑ میں تبلیغ کی مخالفت کر رہا ہے، ایسا کچھ مت کہنا۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھنا۔ واقعہ بجنور کے ایک گاؤں کا ہے، جہاں پر ایک شخص ہے جس کی داڑھی اچھی خاصی ہے اور جس کا لباس کرتا پاجامہ ہے، جس کے جیب میں مسواک بھی رہتی ہے اور تسبیح شریف ہاتھ میں رہتی ہے، اور اس کے کام آپ دیکھیں اس کے کام کیا ہوتے ہیں۔ اس کے گھر میں رشتہ آیا، منع کر دیا۔ منع کس لیے کر دیا؟ کہ عوام میں لوگوں پر غلط اثرات پڑیں گے۔ میں آپ کو شروع سے آخر تک پوری باتیں بتاتا ہوں۔ دو لڑکیاں، جس میں سے ایک لڑکی فرار ہو گئی۔ مسلم لڑکی ایک غیر مسلم نوجوان کے ساتھ بھاگ گئی، اور آگے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھاگنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر ان کو واپس لایا گیا۔ یہ باقاعدہ تحریر موجود ہے۔ تو پھر کچھ آدمی گئے، انہوں نے اس معاملے کی تفتیش کرنے کی نیت رکھی۔ وہ گئے، شروع کیا، ان کے گھر میں گئے، اجازت لی گھر میں جانے کی۔ گھر میں پہنچے، دیکھا سامنے ایک باپ ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، بظاہر مولانا مفتی لگ رہا ہے، بیٹھے وہاں پر۔ تو پھر انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی بیٹی کا کیا ہوا؟ ہم نے سنا آپ کی بیٹی فرار ہو گئی، وجہ؟ بڑی مایوسی کے ساتھ سامنے سے جواب دے رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ مطلب وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ دین تو ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کو، ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھایا، اور بچی کے بقول وہ باپ تہجد گزار ہے، بچی کے بقول وہ باپ تسبیح پڑھنے والا ہے، بچی کے بقول جس باپ کی میں بات کر رہا ہوں وہ باپ 16 سال سے تبلیغ کا کام کر رہا ہے، بچی کے بقول جس باپ کی میں بات کر رہا ہوں وہ باپ کئی چلے لگا چکا ہے، اور لڑکی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی والدہ 6 بار 40 دن لگا چکی ہے جماعت کے اندر، اور لڑکی کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2 بار 4 مہینے بھی لگ چکے ہیں اور تہجد گزار ہے، اور لڑکی کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ گھر سے تبلیغ کا کام کرنے کے لیے نکلتے تھے، مہینوں گھر نہیں آتے تھے، نہ کچھ پیسوں کا سسٹم، نہ راشن کا سسٹم، نہ سامان کا سسٹم۔ چلے گئے، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ بھائی اس میں مزہ نہیں ہے، تبلیغ کرنی ہے تو گھر سے تبلیغ کرو۔ گھر میں پیسہ نہیں اور جا رہے ہیں دلی، گھر میں پیسہ نہیں جا رہے ہیں دیش ودیش، گھر میں پیسہ نہیں جا رہے ہیں گجرات تبلیغ کرنے، اسے تبلیغ نہیں کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اس گھر میں گئے تھے تفتیش کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لڑکی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے جی، آپ لڑکی سے بات کر لو، 5 منٹ اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو لڑکی نے بہت سارے سوالات اٹھائے، بہت سارے سوالات کے جواب دیے گئے۔ تو پھر ان حضرات نے لڑکی کو یہ دلاسا دلایا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، آپ کو جہاں مرضی جو مرضی کرنے کی تو آپ کر لو، ہم آپ کو نہیں روکیں گے، آپ کو شادی کرنی ہے اس سے کر لو، آپ کو اپنی سمجھ ہے، لیکن آپ ہمیں وجہ بتاؤ، ہم وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا باپ اتنا نیک، تبلیغ میں جانے والا بندہ، آپ کا باپ چلے لگانے والا بندہ، 4 ماہ لگانے والا بندہ، آپ کی والدہ جماعت میں جاتی تھی، آپ تہجد گزار کے خاندان سے ہو، تہجد گزاروں میں سے ہو آپ، پھر آپ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو پھر لڑکی کا جواب سنیں۔ لڑکی نے کہا کہ جو دین میرے ماں باپ کے پاس ہے، کیا یہی اصل دین ہے؟ رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ جواب سن کر کہ یہ جو مذہب ہے، یہ جو دین ہے، دین اسلام، جو میرے والدین کے پاس ہے، کیا یہی دین ہے؟ تو اب سامنے والے شوق ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بیٹی آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟
جواب کیا ملا؟ جواب یہ ملا کہ ہمارے ماں باپ گھر سے مہینوں کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تہجد گزار ہیں، تبلیغ 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 تبلیغ، نہ پیسے کماتے ہیں، بیروزگاروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ گھر کا عطا نہ پتہ، اور ہم اتنے مجبور ہوتے ہیں، آٹا نمک کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ لڑکی کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنی دوست سے مدد مانگی، میری دوست جو تھی وہ غیر مسلم تھی، تو اس نے وہ مدد کے لیے اپنے بھائی کو بھیج دیا، اس کا بھائی آیا مدد کرنے کے لیے، تب تک بارش ہو گئی باہر، تو اس نے فیصلہ کر لیا جب بارش ختم ہو جائے گی چلا جاؤں گا، وہ بیٹھ گیا اس گھر میں، بیٹھتے ہی باتیں چلی، ایک بات دو تین چار، ایسے ہی وہ باتیں محبت میں بدل گئی۔ لڑکے نے اسے اکسایا، دیکھو آپ کے جو گھر والے ہیں اتنے نیک ہیں لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، اس سے بہتر تو ہمارا مذہب ہے۔ تو ان دو بہنوں نے، ایک 26 سال کی اور ایک 29 سال کی، انہوں نے مندر میں شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، 1000 بار استغفر اللہ کہنا پڑتا ہے یہ کہانی سن کر۔ آخر کار پھر انہیں 24 گھنٹے بعد واپس لایا گیا، پھر ان لوگوں نے اسے سمجھایا کہ ایسا مت کرو، مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ اصل دین یہ نہیں ہے، جو آپ کے والدین کے پاس دین ہے یہ اصل دین نہیں ہے۔ تب جا کر وہ واپس اپنی اس پٹری پہ واپس آئے، تب جا کر انہوں نے دوبارہ سے ایمان قبول کر لیا، دوبارہ سے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ حالات ہیں۔ میں اپنے تبلیغ کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم اپنے گھر والوں کو مشکلات میں چھوڑ کر جانا، دلی جانا، گجرات جانا، 40 دن گلی گلی محلے محلے، تبلیغ نہیں ہے، یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ تمہاری پیٹ کا مسئلہ ہے، یہ تمہارا گھومنے کا مسئلہ ہے، یہ تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ کرنی ہے اپنے گاؤں میں تبلیغ کرو، تبلیغ کرنی ہے اپنے گھر میں تبلیغ کرو، تبلیغ کرنی ہے۔ میں بڑے شک کے صدر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ لوگ پورے دن مزدوری کرو گے نا، مزدوری 500-600 روپے مزدوری پہ کماؤ، پھر گھر والوں کو کھلاؤ، وہ تبلیغ ہے، وہ تبلیغ ہے، وہ اصل دین ہے۔ لمبی داڑھی رکھنا، تسبیح گھمانا، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ